2011 میں ایک زبردست موومنٹ چلا کہ ان کے سابق وزیر اعظم جن کو پھانسی دے دی گئی تھی اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور انکوائری کی جائے کہ وہ کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا کہ واقعاً صحیح تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ جس صدر نے پھانسی دلوائی تھی ضیاء الحق وہ بھی زندہ نہیں ہیں، جن کو پھانسی دی گئی تھی بھٹو وہ بھی زندہ نہیں ہیں، جس جج نے پھانسی کی سزا لکھی تھی مولوی مشتاق وہ بھی زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کی پارٹی جو ہے اس نے حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے آدمی کو سیاسی طور پر مجبور کر کے پھانسی دی گئی، لہذا اثر نو واقعے کی انکوائری ہو، اور اتنا دباؤ بڑھایا کہ حکومت کو مجبور ہونا پڑا اس کیس کو دوبارہ کھولنے کے لیے۔ اس کا فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے لیکن وہ کیس کورٹ کے اندر موجود ہے، ابھی انتظار ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ لیکن اس کا اندازہ ہو گیا کہ جس کی پارٹی کا قتل ہوتا ہے وہ انکوائری تو عزیزان گرامی سب سے پہلا مسئلہ جو تاریخ میں ناانصافی کی ہے اور دھاندلی کی ہے ہمیں اس کی انکوائری کرنا۔ آئیے میں ایک ایک چیز پڑھتا جاؤں گا اور ایک چیز سامنے آتی چلی جائے گی اور حق و باطل کا فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بنی امیہ کے ہاتھوں بکے ہوئے مورخین نے جن کے قلم بنی امیہ کی دولت نے خرید لیے تھے ابو طالب کو کافر لکھا کہ ابو طالب کافر تھے، اور یہ بھی اقرار کیا کہ انہوں نے پیغمبر کو پالا تھا۔ پھر دیکھیے مورخ کی چلت پھرت دیکھیے، رسول اللہ کو پالا تھا مگر کافر مرے، اور مرتے وقت رسول اللہ اپنا کان ان کے منہ کے پاس لے گئے اور کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، مگر انہوں نے نہ پڑھا۔ یہ داڑھی ہلا ہلا کے کہتے ہیں مورخین نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، جیسے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ چونکہ رسول کا پالا ہے لہذا اللہ نے عذاب میں ان کے تخفیف کر دی ہے، عذاب میں تخفیف کر دی ہے۔ اب گھٹایا کیا ہے عذاب یہ بھی سن لیجیے کہ وہ جہنم میں گٹو گٹو کھڑے ہوں گے، پورے نہیں گٹوں تک پیر کے وہ جہنم میں کھڑے رہیں گے، لیکن اس آگ کی گرمی سے ان کا دماغ اس طرح پک رہا ہوگا جیسے پتیلی پکتی ہے آگ کے اوپر۔ یہ رسول کو پالنے کا اللہ ایک کریم انعام دے رہا ہے۔ اور ذرا یہ دیکھیے آپ کہ یہ مورخین اسلام ہو کہاں تک آئے ہیں۔ تاریخ کا ایک رخ دیکھیے، یہ حدیثیں جو گڑھی جاتی تھی یہ ایک نہیں گڑھی جاتی تھی، یہ جوڑا جوڑا گڑھی جاتی تھی، دونوں کا انعام ملتا تھا۔ ایک تو یہ سن لیا آپ نے کہ ابو طالب کافر تھے، اب دوسری سنیے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ابو سفیان مومن تھے، جب تک کافر رہے جب تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے رسول کی مخالفت کی، لیکن جس دن کلمہ پڑھ لیا اس دن سے مخلص اسلام ہو گئے اور اس کے بعد وہ مومن مرے۔
سبحان اللہ بھائی کیا علمی اضافہ فرمایا ہے. تو بھائی اسی بات کے بعد معاملہ بھی فیصل ہو جائے میرے خیال میں. اب جھگڑا آگے نہ بڑھے, یہی پر فیصل ہو جائے اور سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ پالنے والے جتنے مومن ہیں سب ایک ساتھ رہیں, جتنے کافر ہیں سب ایک ساتھ رہیں. آپ سمجھے آپ؟ اب بھائی کافر ایک ٹھکانے پر آئے, مومن ایک ٹھکانے. ابو سفیان جہاں رہتا ہے وہاں اللہ آپ کو رہنے نصیب کرے, اور پالنے والے ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے. جبکہ ابو طالب نے اس وقت نصرت رسول کی جب آپ کی عمر مبارک صرف 5 برس تھی. عمر شریف 5 برس تھی جب آپ کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی. عبد المطلب اپنے پوتے کی پرورش اور خانہ کعبہ کی کنجی, یہ 2 چیزیں ابو طالب کو دے کے گئے. ابو طالب نے خود صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھتیجے کو اس طرح پالا کہ اس کو کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی. اور جب خطرے کا زمانہ آیا اور اس کی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا تو ابو طالب نے ہر مرتبہ خطرے میں اپنے بیٹوں کو ڈالا اور اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کیا. دنیا میں ایسا کوئی صاحب اولاد نہ ملے گا جو دوسرے کی اولاد کے لیے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالے, لیکن ابو طالب نے یہ کارنامہ انجام دیا. جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو دعوت عشیرہ میں ابو طالب موجود تھے سرپرست کے طریقے سے, جو لوگوں کو گڑبڑ کرنے سے ان کی محض نظر کا روب یہ تھا کہ ابو لہب جیسے لوگ گڑبڑ نہیں کر پائے. کہنے کو جو جس کا دل چاہے کہے, لیکن اسی دعوت عشیرہ میں ابو طالب کے کمسن لڑکے نے جس کی عمر 12-13 برس تھی اٹھ کے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا. دیکھیے بہتری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ دھوکے میں لکھ جاتی ہے, اس سے پکڑا جاتا ہے مجرم. لڑکا جوان ہو گیا, کاروبار سے لگ گیا, دھندا سنبھال لیا, سروس میں آ گیا, شادی بیاہ ہو گیا, بال بچے ہو گئے, اب ہماری نہیں سنتا. اس کی مثالیں تو آپ کو دنیا میں بہت ملیں گی کہ وہ صاحبزادے اب ہماری نہیں سنتے ہیں, اب جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں, ہم نہیں ذمہ دار ہیں ان کے. اب ان کی شادی بیاہ ہو چکا ہے, ان کے بال بچے ہیں, وہ اپنا باقاعدہ دھندا اپنا سنبھالتے ہیں یا اپنی سروس کرتے ہیں. ہم لاکھ کہتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں, بہت کم آتے ہیں, جب ملتے ہیں کہیں سلام کر لیتے ہیں, ہم سے تعلق نہیں ان سے. جوان لڑکے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے, لیکن 12 برس کا لڑکا آپ کی نہیں سنتا, 10 برس کا لڑکا آپ کی نہیں سنتا, تو یہ آپ کے کنٹرول کی خرابی ہے. دیکھیں جوان لڑکا, بیاہ ہوا لڑکا, کاروبار کرتا ہوا لڑکا نہیں سنتا, یہ تو دنیا میں سینکڑوں مثالیں اس کی اسی بمبئی میں مل جائیں گی, ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا. لیکن 12 برس کا لڑکا نہیں سن رہا ہے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 12 برس کا لڑکا نہیں سن رہا ہے. ابو طالب کا 12-13 برس کا لڑکا کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کر رہا ہے. ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں, نہیں کہتے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, کافر تھے. شاہ ابو طالب میں مصیبتیں جھیل رہے ہیں, کافر تھے. رسول کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں, کافر تھے. پروٹیکشن دے رہے ہیں, کافر تھے. تاریخ نے ابو طالب کے ساتھ ناانصافی کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے کوشش یہ کی ہوگی کہ ہمارے بزرگوں کا کفر چھپ جائے. وہ تلواریں لے لے کے رسول کے سامنے میدان میں آئے تھے, وہ کفر چھپنے والا نہیں تھا. کہا ہمارے دامن کا دھبا تو دھلے گا نہیں, ان کے دامن کو بھی ایک لگا دو. یہ ہے معاملہ.